کہانی پیدائش، گناہ کا فیصلہ۔ خدا سے تعلق رکھنے والے خدا کے لوگوں اور دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے درمیان جنگ کا آغاز قائن اور حابل سے ہوا۔ وہ جو دنیا سے تعلق رکھتے تھے اور دنیاوی طاقت اور قوت کو حاصل کرتے، انہوں نے دنیا سے ممتاز خدا کے لوگوں کو حقیر جانا، ستایا اور یہاں تک کہ قتل کیا۔ انہوں نے نہ تو خدا کو قبول کیا اور نہ ہی اس کی برداشت کی، اور دنیا کے بادشاہوں اور آقاؤں کی طرح برتاؤ کیا۔ لیکن جب وقت آئے گا، خدا اس قسم کے لوگوں کو انصاف کرے گا جنہوں نے دنیا سے تعلق رکھا اور خدا کے فضل کو قبول نہ کیا اور دنیاوی چیزوں کا پیچھا کیا۔ زندگی بسر کرنا جس طرح سے ہم چاہتے ہیں، جس طرح سے ہمیں پسند ہے۔ گنہگاروں پر خدا کے فیصلے سے پہلے زمین پر بسنے والے لوگوں کی زندگی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جو اچھا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ ان کا معیار زندگی خدا کے حکم اور خدا کے کلام پر مبنی نہیں ہے، بلکہ اس پر ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور ہر چیز ان کے اپنے لیے ہو۔ بائبل بتاتی ہے، تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں، اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا۔ اور ایسے ہی یہاں تک کہ مستقبل میں بھی جس طرح سے ہم چاہتے ہیں اور جس طرح ہماری پسند ہے، ایسی زندگی بسر کرنے کی خود غرض تاریخ جاری رہے گی۔ بائبل بتاتی ہے، ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا، اور ہر شخص جو کچھ اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا وہی کرتا تھا۔ وہ جو خدا کو خدا نہیں مانتے اور ایسے زندگی بسر کرتے ہیں جس طرح سے وہ چاہتے ہیں، جس طرح سے وہ پسند کرتے ہیں اور جس طرح سے وہ صحیح سمجھتے ہیں، وہ جو خدا کے ڈر کے بغیر زندگی گزاریں، ایسے لوگ ہیں جنہیں خدا نے برا کہا۔ بائبل بیان کرتی ہے، تیری ہی شرارت تیری تعذیب کرے گی اور تیری برگشتگی تجھ کو سزا دے گی۔ خداوند رب الافواج فرماتا ہے، دیکھ اور جان لے کہ یہ برا اور بے نہایت بیجا کام ہے کہ تو نے خداوند اپنے خدا کو ترک کیا اور تجھ کو میرا خوف نہیں۔ اب یہ مخلوط زمین بہادری اور ساکھ دونوں کے ساتھ شکاری سورما پیدا کرے گی۔ بائبل بتاتی ہے، ان دنوں میں زمین پر جبار تھے، اور بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی۔ یہی قدیم زمانہ کے سورما ہیں جو بڑے نامور ہوئے ہیں۔ دنیا کے سورما کا نسب نامہ جبار، نمرود جو کوش کی اولاد تھا، بڑے اور مضبوط اناکیم قبیلے اور جارحانہ فلسطی جو خدا کے لوگوں کے خلاف کنعان میں اپنے نمائندے سپاہی جولیت کی قیادت کریں گے سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل جو چلا اٹھے کہ اب ہماری قیادت کرنے کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر، جیسا کہ دوسری قوموں کا بھی ہے، اور بادشاہ رکھتے ہوئے خدا پر دنیاوی طاقتوں کا انتخاب کیا، جو ساؤل کے ساتھ ساتھ ابیسلوم اور ادونیہ سے شروع ہوا۔ تاہم خدا نے داؤد سب سے چھوٹے بیٹے کا انتخاب کیا جو نامعلوم تھا، اور خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اسے روح القدس سے بھرا، اور نہ صرف یہ بلکہ داؤد اور داؤد کے لوگوں کے ذریعے خدا نے دیو کے قبیلے کو ختم کیا۔ گناہ کا فیصلہ۔ بائبل اس کی نشاندہی کرتی ہے کہ دنیا ایک آدمی کی وجہ سے بدکاری سے بری ہوئی ہے، اور جو کچھ بھی اس کے دل کا خیال ہے وہ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ وہ انسان جنہوں نے چال چلن کے عہد کی خلاف ورزی کی اور فضل کے عہد کے تحت ہیں، خدا کے فضل کے بغیر وہ سب گنہگار ہیں۔ کوئی آدمی راست باز نہیں ہے۔ بائبل بتاتی ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں۔ سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں۔ اور اس شکست کی تاریخ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ کے ذریعے ثابت ہوئی۔ بائبل بتاتی ہے، جس دن سے میری تم سے واقفیت ہوئی ہے تم برابر خداوند سے سرکشی کرتے رہے ہو۔ اور آخر کار خدا فیصلہ سناتا ہے۔ پانی کے طوفان کا یہ فیصلہ اس زمین پر موجود تمام مخلوقات جس میں زندگی تھی ان کو تباہ کرنا اور ان کا صفایا کرنا تھا۔ لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نوح اور اس کے خاندان کے ساتھ ساتھ تمام مخلوقات کا ایک جوڑا جس میں زندگی تھی، نجات کے فضل کا فیصلہ حاصل کیا۔ خدا کا غم، خدا کی فکر۔ بائبل کہتی ہے کہ خدا انسان کے گناہوں سے پریشان اور غمگین ہوا جو خدا کی صورت پر پیدا ہوئے تھے۔ تاہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نے انسان کے گناہ میں گرنے کی پیشن گوئی نہیں کی تھی، اور نہ ہی اسے توقع تھی کہ وہ گناہ نہیں کریں گے، اور نہ ہی اسے ان کے گناہ میں گرنے کی وجہ سے افسوس تھا۔ بائبل کہتی ہے
خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے اور نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے۔ کیا جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کرے یا جو فرمایا ہے اسے پورا نہ کرے؟ خدا نے یقینی طور پر خدا کے لوگوں کے گناہ میں گرنے پر قابو نہیں پایا، لیکن وہ اس گرنے کے بارے میں پہلے ہی جانتا تھا، اور صرف وہی لوگ جو جانتے ہیں کہ وہ گرے ہوئے گنہگار ہیں خدا کے فضل کی قدر کو سمجھ سکتے اور نجات پا سکتے ہیں۔ خدا صرف اس حقیقت پر ترس کھا رہا ہے کہ اس کے لوگ اس کام کو پورا نہ کر سکے جو ان کو پورا کرنے کے لیے دینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ گناہ میں رہتے ہیں جس نے خدا کے ساتھ شرمندگی کا رشتہ بنایا۔ بائبل بتاتی ہے خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے، خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ خدا ان لوگوں کی زندگیوں پر ترس کھا رہا ہے جنہوں نے خدا کو اپنے بادشاہ بننے کے لیے چھوڑ دیا، حالانکہ خدا کی اپنے لوگوں کے لیے خواہش یہ تھی کہ وہ بغیر کسی گناہ اور شرم کے ایک رشتہ قائم رکھیں۔ قادر مطلق خدا تخلیق سے پہلے ہی جانتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے تخلیق کا آغاز کیا، اسی لیے خدا خدا ہے۔ نوح کا کشتی بنانے کا وقت۔ خدا نے اعلان کیا کہ خدا کی روح انسان کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہے گی اور ان کے دن 120 سال ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نوح نے کشتی کو 120 سال تک بنایا، بلکہ یہ ہے کہ مستقبل میں انسانی زندگی صرف 120 سال تک رہے گی۔ نوح کے بیٹے سم نے طوفان کے 2 سال بعد 100 سال کی عمر میں اپنے بیٹے ارفکسد کو جنم دیا۔ اس سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ جب زمین پر طوفان آیا اس وقت سم کی عمر 98 سال تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نوح سے 502 سال کی عمر میں سم پیدا ہوا۔ نیز جب نوح کو کشتی بنانے کے بارے میں ہدایات موصول ہوئیں، اس کے بیٹے پہلے ہی شادی شدہ تھے اور نوح کی بہویں تھیں، لہٰذا اس وقت سے جب نوح نے کشتی کے بارے میں خدا کا حکم سنا لے کر جب نوح 600 سال کا تھا اور سیلاب شروع ہوا اس میں تقریباً 98 سال لگے، یہاں تک کہ اگر نوح نے اپنے بیٹوں کو جلدی سے جنم دیا اور ان کی شادی کر دی تو 98 سالوں میں سے 20 سال منقطع کر دیے گئے۔ بہرحال ہم حتمی دن نہیں جان سکتے جب نوح کو فیصلے کے لیے خبردار کیا گیا اور جب اسے کشتی بنانے کا حکم دیا گیا، لیکن کشتی بنانے میں صرف 80 سال کا عرصہ لگا۔ کشتی کے پیچھے بھید۔ اگرچہ یہ 120 سال کی نہ تھی، لیکن 80 سالوں میں سب کی تضحیق، الزامات اور بہتان سننے کے بعد کشتی بالآخر مکمل ہو گئی۔ سب کچھ اسی طرح ہوا جیسے خدا نے نوح کو حکم دیا تھا۔ ایک کشتی جو تقریباً 140 میٹر لمبی، 25 میٹر چوڑی اور 3 منزلوں کے ساتھ ہر ایک 15 میٹر لمبی تھی، آخرکار مکمل ہوئی۔ یہ قریباً ایک ناممکن کام تھا، لیکن خدا نے اسے مکمل کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے نوح کو برکت دی۔ نوح اور اس کے خاندان نے کشتی بنائی، لیکن کشتی بنانے کا فضل خدا ہی نے انہیں بخشا۔ اور کشتی کی تکمیل کا معنی مستقبل میں خیمہ گاہ کی تکمیل اور ہیکل کی تکمیل سے آگے بڑھ جائے گا، اور یہ یسوع مسیح حقیقی ہیکل کے ذریعے صلیب پر پورا ہوگا۔ راست باز نوح۔ بائبل بتاتی ہے کہ نوح مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نوح خود ایک راست باز آدمی تھا۔ جیسا کہ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں، کوئی بھی فطرت میں راست باز نہیں۔ نوح کو صرف اس وجہ سے راست باز کہا گیا کیونکہ اسے خدا کا فضل ملا، اور اسی فضل کی وجہ سے وہ ہلاک ہونے والے دوسرے لوگوں سے زیادہ راست باز تھا۔ ایک واقعے کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نوح خود فطرت میں راست باز نہیں تھا۔ یہ واقعہ اس وقت ہوا جب وہ کشتی سے باہر آیا، انگور کی بیل لگائی، انگور کی مے سے نشہ آیا، برہنہ لیٹا اور اپنے بیٹے حام اور پوتے کنعان پر لعنت بھیجی۔ پانی کا طوفان۔ بائبل میں زمین پر 40 دن اور رات کی بارش کا اندراج ہے، اور پہاڑ چھپ گئے کیونکہ پانی بڑھ گیا تھا، اور زمین پر موجود تمام جاندار ہلاک ہو گئے، تمام پرندے مر گئے، اور ہر وہ چیز جو اپنے نتنوں میں زندگی کا دم رکھتی تھی وہ مر گئی۔ تاہم محض 40 دن اور رات کی بارش سے پہاڑ نہیں ڈھکے تھے۔ بائبل بیان کرتی ہے بڑے سمندر کے سب سوتے پھوٹ نکلے اور آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو نیچے کے ساتھ ساتھ اوپر سے بھی آیا تھا، ایسا فیصلہ تھا جس سے کوئی بچ نہیں سکتا تھا۔ خدا کی طرف سے ایک حکم۔ خدا نے تخلیق کے دوسرے دن جو حکم دیا، اوپری اور نچلے پانیوں کو تقسیم کرنے اور زمین اور سمندر کو الگ کرنے کا حکم، فوری طور پر توڑ دیا گیا، اور تب سے بنی نوع انسان کی زندگی کی مدت میں تیزی سے کمی واقع ہوئی۔
زمین کے چوگرد پانی کی تہہ گرنے سے انسان کے لیے حالات زندگی بہت خراب ہو گئے تھے۔ جب فیصلہ ختم ہو گیا تو خدا نے آسمانوں کے دریچے اور سمندر کے سوتے کو بند کر دیا۔ کشتی، گناہ کا فیصلے نے پانی سے تمام زندہ چیزوں کا انصاف کیا، لیکن کشتی میں موجود مخلوق کی جانیں بچ گئیں۔ کشتی نے غضب کی علامت پانی کی تمام لعنتیں برداشت کیں تاکہ اس کے اندر جانیں بچا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ کشتی یسوع مسیح ہمارے نجات دہندہ کی نمائندگی کرتی ہے، جس نے خدا کے فرزندوں کے لیے صلیب پر خدا کے قہر کا سارا انصاف حاصل کیا اور مردوں میں سے زندہ ہوا۔ کمان عہد کی علامت، آسمان سے نازل ہونے والے قہر نے ساری دنیا کا احاطہ کیا اور سانس لینے والی تمام زندگیوں کا فیصلہ کیا، سوائے اس زندگی کے جو کشتی کے اندر ہے۔ پھر خدا نے ایک کمان کے ساتھ اس کے نشان کے طور پر ایک عہد کیا۔ بائبل بتاتی ہے، میں اپنی کمان کو بادل میں رکھتا ہوں، وہ میرے اور زمین کے درمیان عہد کا نشان ہوگی، اور ایسا ہوگا کہ جب میں زمین پر بادل لاؤں گا تو میری کمان بادل میں دکھائی دے گی، اور میں اپنے عہد کو جو میرے اور تمہارے اور ہر طرح کے جاندار کے درمیان ہے یاد کروں گا، اور تمام جانداروں کی ہلاکت کے لیے پانی کا طوفان پھر نہ ہوگا، اور کمان بادل میں ہوگی، اور میں اس پر نگاہ کروں گا تاکہ اس ابدی عہد کو یاد کروں جو خدا کے اور زمین کے سب طرح کے جاندار کے درمیان ہے۔ پانی کے فیصلے کے بعد، اوپر سے بارش کے بعد، خدا نے عہد کی علامت کے طور پر ایک کمان کو دیا کہ اوپر سے نازل ہونے والا قہر اپنی سمت کو بدل دے گا اور قہر کا تیر اب اوپر کی طرف ہوگا۔ خدا نے پانی کے فیصلے کے ساتھ گناہ کے فیصلے کے لیے ایک واضح وصیت کو ظاہر کیا، اور خدا نے عہد کے اعلان کے طور پر کمان کو دیا کہ وہ آنے والی تاریخ میں انسان کے گناہ کی قیمت کو قبول کرے گا۔ یہ فضل اور فضل کا عہد ہے جو خدا نے اپنے لوگوں کو کمان کے عہد کے ذریعے دیا تھا۔ پاک مخلوق اور ناپاک مخلوق، سیلاب کے بعد نوح اور اس کے خاندان نے سب سے پہلے ایک قربانگاہ بنائی اور پاک جانوروں اور پاک پرندوں میں سے لے کر خدا کو سوکھنے قربانی پیش کی۔ کشتی میں داخل ہونے والے جانوروں میں ناپاک جانور جوڑے میں داخل ہوئے، ایک نر اور ایک مادہ۔ دوسری طرف پاک جانور 7 جوڑوں میں کشتی میں گئے، 7 نر اور 7 مادہ، تاکہ خدا پاک جانوروں سے قربانی لے سکے۔ لہٰذا خدا کے لوگوں کو بھی، جو اپنی وجہ سے نہیں بلکہ خدا کی وجہ سے خدا کے مقدس لوگ بنے، اپنے بدنوں کو اس زمین پر ایک مقدس اور زندہ قربانی کے طور پر پیش کرنا ہے۔ خدا کا فضل، کشتی سے نکلنے کے بعد نوح اور اس کے خاندان نے خدا کو سوکھنی قربانی پیش کی، اور خدا نے اس کی خوشبو لی، اور خدا کے لوگوں کو جنہوں نے کمان کا عہد پایا اب خدا کی بادشاہی بنانی ہے، چونکہ وہ بہت سارے لوگوں میں سے منتخب ہوا تھا۔ فضل کے ذریعے کشتی بنائی تھی اور کشتی کے ذریعے بچایا گیا تھا، اس لیے اسے ایک مختلف زندگی گزارنی پڑی۔ تاہم نوح کے واقعے اور اس کے بعد آنے والی انسانی تاریخ کے ذریعے ہم جان سکتے ہیں کہ ان کی الگ طرز زندگی اس لیے نہیں کہ وہ خود ہی بدل گئے، بلکہ صرف خدا کے فضل اور روح القدس کے مسا سے تھی۔ نوح مے کے نشے میں دھت ہو کر اپنے خیمے میں ننگا لیٹا۔ نوح کے بیٹے اور کنعان کے باپ حام نے یہ دیکھ کر اپنے بھائیوں کو آگاہ کیا۔ تب حام کے بھائی سم اور یاف پیچھے کو الٹے چل کر خیمے میں داخل ہوئے اور باپ کے نچلے جسم کو ڈھانکا۔ اس ڈھانکنے والے فضل کی وجہ سے ہی خدا نے گنہگاروں کو بلایا جو صادق کی طرح راست باز نہ تھے۔ یہ ڈھانکنے والا فضل ہی تھا جس کی وجہ سے کشتی نے سارا غضب سہا اور بغیر کسی شرط کے انہیں بچایا۔ تاہم ڈھانکنے والا فضل حاصل کرنے کے بعد بھی حام ڈھکنے والی محبت نہ دکھا سکا۔ یہی وہ برائی ہے جس کے بارے میں بائبل بات کرتی ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے، میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے۔ بائبل بیان کرتی ہے، اور اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارا کیا احسان ہے، کیونکہ گنہگار بھی اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتے ہیں، اور اگر تم انہی کا بھلا کرو جو تمہارا بھلا کرے تو تمہارا کیا احسان ہے، کیونکہ گنہگار بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ جو خدا سے تعلق رکھتے ہیں ان کی زندگی کو دنیا کے لوگوں سے مختلف ہونا چاہیے، کیونکہ ان پر خدا کا فضل ہے۔ یہ ڈھانکنے والا فضل ہے۔ چنانچہ نہ صرف حام بلکہ اس کے بیٹے کنعان کو بھی لعنت ملی، اور قدیم عہد نامہ ظاہر کرے گا کہ اس کی اولاد خدا کے لوگوں کے ذریعے تباہ ہو جائے گی۔ خدا کی صورت محبت کی شبیہ ہے۔ جس کے پاس یہ شبیہ تھی، اس شبیہ کو بحال کرنے اور آہستہ آہستہ یسوع مسیح کو ظاہر کرنے کی بائبل کی کہانی ہمیشہ جاری رہے گی۔